کہ ہر خود مختار عورت ہمیں بد کردار کیوں لگتی ہے. سوسائٹی میں یہ ایک ہمارا المیہ بن گیا ہے. یہ 2 نمبر کا خطاب دے دیتے ہیں کام بیسیکلی کرنے اگر والی آپ آئیں نا خود مختاری کی طرف، سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ لفظ خود مختار ہونا ہوتا کیا ہے. ہم ایک بڑا کامن ورڈ بولتے ہیں فیمنزم. مجھے کسی نے کویسچن کیا کہ جی آپ فیمنزم کے حق میں کہ اگینسٹ ہیں. میں نے کہا سب سے پہلے مجھے بتائیں فیمنزم ہے کیا. ایک آپ کے بیسک رائٹس کی اگر بات کریں، آپ جینڈر کو باہر کر دیں، آپ بیسک رائٹس کی بات کریں تو اگر وہ حقوق یا وہ میرے رب نے جو مجھے رائٹس عطا کیے ہیں، یا وہ فیمنزم جس میں انسان کو انسانوں والے تمام حقوق اس عورت کو بھی ملے جیسے مرد کو مل رہے ہیں، تو میں نے کہا میں 110% فیمنزم کے حق میں ہوں. لیکن اگر وہ فیمنزم جس کی آپ بات کریں کہ جو سوسائٹی میں بگاڑ پیدا کر رہی ہے، جو چند ایک ہمارا کہہ لیں کہ جس طرح ہر سوسائٹی میں ڈفرینٹ مافیاز ہوتے ہیں، تو کچھ ایسے مافیاز بھی ہیں جو اس کے اگینسٹ ہیں، تو میں اس کے قطعاً حق میں نہیں ہوں. لیکن بیسیکلی دیکھا جائے تو ہم بات کرتے ہیں امپاورڈ ہونے پہ. امپاورمنٹ پہ بات کریں تو میرے خیال میں ہمارے مذہب میں اس سے پہلے عورت امپاورڈ نہیں تھی. اگر ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں نا کہ جی امپاورمنٹ ایک ویسٹرن انفلوئنس کا نام ہے، تو غلط بات. عورت کو اس قابل نہیں سمجھا جاتا تھا کہ اس کو اپنے جو ان کے مشاورت ہے اس میں داخل کیا جائے. اسلام نے آ کے یہ بتایا کہ عورت کا بیسیکلی حقوق، عورت کے بیسک رائٹس ہیں کیا. ہم جس معاشرے میں چل رہے ہیں نا، سوری ٹو سے ہم پہ ہندوانہ سوچ کا بہت بڑا اثر ہے. ہمارے معاشرے میں جو عورت کو جس طرح سے دیکھا جاتا ہے نا، وہ اسلامک حوالے سے وہ نہیں دیکھا جاتا. ہمارے معاشرے میں وہی جو ایک روایات چل رہی ہیں نا، بیسیکلی آج بھی ہمیں تب تکلیف کیوں نہیں ہوتی بہن بیٹی کو جب وراثت کی بات آتی ہے تو وہاں پہ عورت کو امپاورڈ نہیں ہونا چاہیے، عورت کو خود مختار نہیں ہونا چاہیے. ایک چیز اور، جیسے آپ کیونکہ اس زمانے کی آپ بات کر رہی ہیں، تو خود مختاری کی اگر ہم بات کریں یہاں پر، تو سب سے پہلے جو یہ لڑکیاں بائک چلا رہی ہیں، جو اسکوٹی چلا رہی ہیں، ان کو سب سے پہلے پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے کہ یہ کیوں چلا رہی ہیں مردوں کی طرح ایسے 2 ٹانگیں یوں رکھ کے تو کہیں کہیں بائک لے کے نکل رہی ہیں. یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کوئی بیٹھنے والی کوئی سواری ہے؟ اگر آپ دیکھیں کچھ لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں، کچھ لوگوں میں چند جن کو میں گن نہیں سکتی انگلیوں میں، ٹھیک ہے، وہ چند چندی ہے میرے لیے، مگر زیادہ تر لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں، پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. اگر آپ اس زمانے کی بات کریں جہاں پر روبی علی جس کی بات کر رہی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی، وہاں پہ جو عورتیں تھیں وہ اونٹ کی سواریاں کرتی تھیں، گھوڑے چلاتی تھیں، گھوڑے کی سواریاں کرتی تھیں، تو وہ بھی تو دور تھا، وہ سواری تھی گھوڑا اونٹ. تو پھر یہ جو بائک ہے، اسکوٹی ہے، یہ بھی تو سواری ہے. پھر جب وہ چلانے میں مسئلہ نہیں تو پھر آج کے دور میں یہ چلانے میں کیوں مسئلہ ہے؟ اس پہ بات کیجیے. کیونکہ میرے خیال میں تو بہت اچھی بات ہے، بجائے آپ کی بہن بیٹی رکشوں پہ، بسوں میں غیر مردوں کے ساتھ دھکے کھاتی ہوئے جائے، اسے بہتر نہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹلی اپنی سواری پہ خود اگر وہ سفر کر کے جا رہی ہے، یا خود وہ کسی کی محتاج نہیں ہے. بیسیکلی ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں، ان کو نا دوسروں کو کنٹرول کرنے کی عادت اتنی زیادہ بن جاتی ہے. جب آپ کو کسی کو کنٹرول کرنے کی عادت بن جاتی ہے نا، چاہے وہ کنٹرول کرنا بیسیکلی ہے کیا، ہمیں یہ کیوں چبھنا شروع ہو جاتی ہے کہ اب یہ عورت کمانے لگ گئی ہے، یہ اب خود مختار ہو گئی ہے، اور یہ اب گھر نہیں بسائے گی، یہ نہیں اب بسے گی، اس کو تو عادت پڑ گئی ہے حکمرانی کی، کیونکہ اب اس کو محتاجی نہیں رہی. ہم لوگوں نے جب تک یہ جو ہم نے ایک وہ فارمولا سیٹ کیا ہے نا کہ عورت کو اگر کنٹرول میں رکھنا ہے تو اس کو پیسے کی محتاج رکھو. کیوں میں ابھی ریسنٹلی میرے پاس ایک وہ کہہ لیں کہ ہمارے کلینک میں ہم نے کیس دیکھے، ایک عورت کی فضا اسی طرح سے اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی، 2 بیٹیاں تھیں اس کی. اب اس نے آگے فیملی میں آئی، پڑھی لکھی نہیں تھی، گھر والوں نے کہ جی نہیں جی شادی کرنا ہے، اس طرح تو زندگی نہیں گزرتی، دیکھ بھال کے اب امپاورڈ نہیں تھی. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس کو نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن بات یہاں پہ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اس حوالے سے میں کروں، شادی کر دی. کچھ عرصے بعد اس عورت کے الفاظ اپنے ہیں کہ جی مجھے ماں تھی بیٹیوں کے لیے، اس کو وہ تحفظ والی جگہ نہیں لگی. اس نے کہا کہ میں نے چھوڑ دیا، میں نہیں رہ سکتی، کیونکہ ظاہری سی بات ہے کچھ ایسی وجوہات ہوتی ہیں جو اوپنلی اسے نہیں ڈسکس کیا، لیکن ایز اے فیمیل ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ماں کو اپنی بیٹی کی عزت کی سب سے زیادہ کس چیز کا خطرہ ہوتا ہے. جو اس نے اسکیپ کیا، وہ کہتے ہیں میں نے واپس آ کے بھائیوں سے بات کی اور باپ سے کہ میں نہیں اس طرح رہ سکتی. تو سب سے پہلے یہ ہوا کہ تم میں لازمی کوئی نہ کوئی، تم نے اگر وہ کچھ ہو بھی رہا ہے، کوئی ایسی بات ہو بھی رہی ہے، تم میں کوئی غلطی ہوگی. اس نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، مجھے ہی غلط کہا گیا. جب میں نے وراثت کی بات کی، ٹھیک ہے، وراثت کا نام لیا، تو مجھے یہ کہہ کے کہ تمہیں اصل مسئلہ یہی تھا، تم چاہ یہی خود مختاری رہی تھی. کہتی لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری، مجھے نہیں انہوں نے وراثت میں حصہ دیا، کیونکہ ہمارے ہاں یہ المی ہے، بہن بیٹی ہیں اگر پسند کی شادی کر لیں تو غیرت کے نام پہ قتل، اگر وہ وراثت میں حصہ مانگ لے
تو ان کو جو ہے عدالتوں تک گھسیٹا جاتا ہے. یہ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ بن چکا ہوا ہے. کہ میں نے ہمت نہیں ہاری, میں نے ایک چھوٹا سا کرائے کا 1.5 مرلے کا گھر لے کے اپنی ایک فیکٹری میں جاب کی, اپنی بچیوں کو پڑھایا, اس قابل بنایا کہ آج وہ اپنے اس میں تو کہتی آج میں سمجھتی ہوں کہ اگر میرے ماں باپ مجھے تعلیم دیتے, مجھے اسکل لرنر بناتے, آج مجھے اپنی اولاد کے لیے کسی کی محتاجی نہ دیکھنی کیا بات ہے. ایک بریک لیں گے. جو بیٹی کے اوپر آپ اس کے جہیز میں یا پھر اس کے جو سونے اور اس کے گولڈ چاندی خریدنے کے چکروں میں جو انویسٹ کرتے ہیں, اس سے بہتر یہ کہ آپ اس کی تعلیم پہ اس پہ انویسٹ کر دیں. اچھا, مرد جو ہے نا, مرد کو سپورٹ کرتا ہے ہر فیلڈ میں. ہمیشہ مرد کو دیکھیں آپ, کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے. ادارے میں بھی کام کر رہے ہوں گے تو وہاں پہ بھی سپورٹ سسٹم رہے گا مردوں کا آپس میں, دوستی میں بھی. مگر جو عورت ہے نا, عورت کی دشمن ہوتی ہے. اب جس عورت کو ہم یہ بات کر رہے ہیں نا کہ اس کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے, یا معاشرے میں کھڑا ہونا ہے, یا اچھا نام بنانا ہے, یا اپنی انکم بنانی ہے, اپنا کام, کوئی اپنی جائیداد, اپنی پراپرٹی, کچھ بھی چیز کے اوپر انویسٹمنٹ اس کو وہ کرنا ہے, اس کو اپنے اوپر کام کرنا ہے, تو وہ عورت دوسری جو ہے نا وہ اس کی دشمن بن جائے گی. چاہے اس کی دوست ہو, چاہے اس کی ساس ہو, چاہے اس کے گھر والے ہوں. ان کو انسیکیورٹیاں شروع ہو جاتی ہیں, یہ لڑکیوں کے کرے گی, یہ آگے جا رہی ہے, میری دوست مجھ سے زیادہ اچھی لگ رہی ہے. ہر طریقے سے یہ عورت سپورٹ نہیں کرتی. کیوں؟ بیسیکلی انسیکیورٹیز ہے نا. بعض اوقات آپ دیکھیں وہ عورتیں جو لائف میں خود کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں, جس مقام پہ وہ خود پہنچنا چاہ رہی ہوتی ہیں, کچھ حالات کی وجہ سے, فیملی پریشر کی وجہ سے وہ نہیں کر پاتی. جب دوسری طرف وہ کسی اور عورت کو اپنے قریبی کسی بھی رشتے میں اس مقام پہ پہنچتا ہوا دیکھتی ہیں, وہ کئی عورتیں ہوتی ہیں کہ کچھ عورتیں بہت لیمیٹڈ ہوں گی جو اپریشیٹ کریں گی کہ یہ اس مقام تک آئی ہے. میجورٹی وہ ہوں گی. کچھ ایک ہم لوگ ابھی بات کر رہے تھے نا کہ خود مختار عورت کیوں بری لگتی ہے, تو یہ مردوں سے زیادہ آج کل جو فضا دیکھنے میں آ رہا ہے نا, عورتوں کو زیادہ بری لگتی ہیں. ان کا پہلا کمنٹ کیا ہوگا, یہ ایویں نہیں یہاں تک پہنچ گئی. سب پتہ ہے ہمیں یہ شارٹ کٹ رستے ہوتے ہیں, پتہ بھی نہیں ہوگا, لیکن ہمیں بہت آسان ہے نا کسی کو کرٹیسائز کر دینا, کسی کو بیٹھ کے یہ بات کر دینا. آپ کو نہیں پتا کہ وہ بندہ یا وہ بندی کتنی سٹرگل کر کے اس مقام تک پہنچی ہے. آپ نے بیٹھ کے, کیونکہ آپ کے اپنے اندر وہ کمی ہے, آپ کے اپنے اندر وہ خامی ہے جو آپ نہیں کر پائے. جب آپ دوسرے کو اس مقام تک دیکھتے ہیں تو آپ کے پاس سب سے آسان طریقہ کیا ہوتا ہے, آپ کسی مرد کو یہ لفظ کیوں نہیں کہتے کہ یہ یہاں تک ایسا نہیں ایویں نہیں پہنچا کوئی غلط طریقے سے. عورت کو کیوں؟ کیونکہ عورت کو ہم نے عورت ذات پہ سب سے پہلے اس کے اپنے کریکٹر پہ حملہ کرنا, اس کو کریکٹرائز. اور اس میں صرف مرد نہیں, وہ جو ایک عورتیں, میں جس بات کر رہی ہوں فضا, یہ وہ عورتیں بھی بیٹھ کے یہ باتیں کر رہی ہوتی ہیں, کیونکہ انہیں کہیں نہ کہیں وہ عورت اپنے سے تھوڑی سی کہہ لیں کہ اوپر لگنا شروع ہو جاتی ہے. انہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ میں ایک مثال مل کے دینا بھی چاہوں گی. میری بڑی پیاری دوست, بڑی پیاری اچھی ایکٹریس, بڑی فائن خوبصورت ایکٹریس علیزہ شاہ, مجھے یہاں اس کو ڈسکس کرنا بنتا ہے. بالکل. اینڈ لوگوں سے بلکہ خاص میں یہاں پہ مخاطب ہو کے بھی ایک بات کروں گی. یہ وہ بچی ہے جس نے آ کے انڈسٹری میں بڑی خوبصورتی سے اپنا کام بڑی نکھار پرسنالٹی کے ساتھ جو ہے نا شو کیا لوگوں کو, بڑی ایفرٹ کی, بڑی محنت کی. اور چھوٹی عمر میں جب لڑکیاں محنت کرتی ہیں, گھر سے نکلتی ہیں, تو مجھے لگتا ہے بہت زیادہ اسٹرگلنگ ٹائم ہوتا ہے ان کا, اور اپنے آپ کو بڑا گروم کیا ہر فیس کے حساب سے. ہر نیا سال اس کے لیے ایک نئی لک ہوتی تھی. پھر اس کو لوگوں نے اتنا ٹارچر کیا, کچھ لوگ اس کو شوٹس پہ جو ہے, ڈراموں پہ جو ہے اس کے پیسے نہیں پے کر رہے تھے, کچھ لوگ اس کو تنگ کر رہے تھے, کچھ لوگ اس کو ٹائم پہ جو ہے نا مطلب اس کو فری نہیں کرتے تھے, بٹھا کے رکھتے تھے, اس کی ڈیٹس برباد کرتے تھے, جو کہ ہمارے معاشرے کا سسٹم ہوتا ہے. اینڈ دین اس کو پتہ نہیں کون سا ایسا ٹراما تھا, اس کو کوئی تکلیف تھی کہ جس فیلڈ کے لیے وہ اتنا کام کری تھی اس نے اپنی بریک لے لی کام کی. ٹھیک ہے, کوئی ایسی سچویشنز آئیں کہ جو اس کی لکس ہے, اس کے اوپر اس نے اپنے جو بھی اپنی بولڈ ڈریسنگ یا اسٹائلش ڈریسنگ یا جو بھی اس نے اپنا کوئی گیٹ اپ اپنا ایک جو اس کو اچھا لگتا تھا اس نے ٹرینڈنگ کے حساب سے اپنے اوپر طاری کیا. اینڈ دین پیپل لائک کچھ کرٹیسائز کر رہے ہیں, کچھ پسند کر رہے ہیں, مگر جو لوگ برائی کرتے ہیں نا وہ زیادہ ہوتے ہیں, اور ان میں وہ ہوتی ہیں عورتیں زیادہ. ٹھیک ہے, اب عورتوں نے اس کو اتنا کرٹیسائز کیا, اس نے چیزیں جا کے ڈیلیٹ کی اپنے شوبز کی پوری جو پیجز ہیں اس کے سوشل میڈیا کے. اور میں اس کی کیونکہ فالوور بھی ہوں, مجھے بڑا دکھ ہوا کہ اس طریقے سے بچوں کو, لڑکیوں کو, کام کرنے والی لڑکیوں کو ٹراما دینا, کرٹیسائز کرنا, اور کیریکٹر پہ بھی چلے جاتے تھے اس کے. یہ وہ چیز ہے, اچھی لڑکی ہے. دیکھیں یہ وہ چیز ہے, ایک لڑکی بات ابھی جس آپ بات کر رہی ہیں ٹی وی ایکٹر ہے یار, ٹی وی میڈیم کے لیے کام کر رہی ہے, اگر وہ ریاکشن دے رہی ہے تو آپ نے اس کے اندر آپ نے اتنا اس کو کرٹیسائز کیا کہ بعض اوقات آپ سیدھے ٹریک پہ چڑھتے چڑھتے اب وہ جسے ایک دم دوسرے ٹریک پہ آ کے ایک دم وہ ٹراما میں چلی گئی ہے, وہ نیگیٹو امپیکٹ میں آ گئی, وہ لوگ سوسائٹی کو کہہ لے کہ اس نے نیگیٹو وہ بات کرنا شروع کر دی, تو کہیں نہ کہیں ہماری سوسائٹی ہی اس کی باعث بنی.
ہاں ہم اس کو مینٹل ٹارچر کر رہے ہیں. آپ اتنی کسی کی مینٹل ہیلتھ کو خراب کرنے کا رائٹ آپ کو کس نے دیا ہے؟ دیکھیں نا ایک آرٹسٹ جو ہے وہ اپنی سوسائٹی، اپنے لوگ، اپنے فینس کے لیے کام کرتا ہے، اپنے لک پہ، اپنی ایکٹنگ پہ، ہر چیز پہ، کیونکہ لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. اگر وہ اب آپ لوگوں کے لیے کوئی نئی چیز کرتی ہے یا کوئی کام کرتی ہے، دماغ میں رکھیں وہ انٹرٹینر ہے، وہ ایک شوبز کا حصہ ہے. آپ اس کی پرسنل لائف پہ جا کے آپ اس کو ہٹ نہیں کر سکتے. وہ جو کرنا چاہتی ہے، وہ جس طریقے سے جینا چاہتی ہے، آپ اس کو جینے دیں. کسی کی لائف پہ جا کے اس کو کیریکٹر دیکھیے اگر آپ نے کسی کو پروفیشنلی دس از ناٹ رائٹ، پروفیشنلی آپ نے اس کو گائیڈ لائن دینی بھی نا تو پازیٹیو وے میں دیں. یس Not in negative way میں. آپ positively اس کو بات کہتے کریں. نہیں ہمیں آپ کے بال لمبے پسند تھے، آپ نے بال کیوں کٹا لیے، 10 قسم کی اس طرح کی کچھ، بٹ ناٹ دس وے. جس طریقے سے یہ ہمارے سوشل میڈیا پہ کھلی زبان شروع ہو گئی ہے آج کل، کوئی بھی کسی کو اٹھا کے کچھ بھی بکواس کرنا شروع کر دیتا ہے. کسی کی کوئی عزت نہیں، کچھ معیار نہیں ہے. جو آپ بات کر رہی تھی کہ پہلے ٹی وی میڈیم میں باؤنڈریز تھی، دیکھیے الیکٹرانک میڈیا پہ نا ایک رولز اینڈ ریگولیشن ایک پتہ تھا یہ پابندی ہے یا کس طرح. سوشل میڈیا میرے خیال میں تو اس وقت سوری ٹو سے یہ وہ کیا کہیں گے ہم اس کو کہ وہ گندگی کا ایک ڈھیر بن گیا کہ جو اٹھتا ہے جس کا جو دل کرتا ہے کانٹینٹ ڈال دیتا ہے. آپ یا میں کبھی الاؤ کریں گے اپنے بچوں کو یا بچیوں کو جو اس وقت ایک وہ بنا ہوا ہے ماحول کے اس میں کبھی ہیں؟ میں کبھی بھی نہیں کروں گی. کیونکہ دیکھیں آپ کی ہر چیز کوئی بھی چیز غلط نہیں ہے. سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے. میں ان خواتین ان بچیوں کو بھی دیکھتی ہوں جو گھروں سے بیٹھ کے مختلف اچھے کانٹینٹ پہ کام کر رہی ہیں، اچھی اس میں کر رہی ہیں پبلسٹی میں. ہماری سوسائٹی نیگیٹو اور غلط کانٹینٹ پہ ہی کیوں جا رہی ہے؟ کیونکہ ہمارا مائنڈ سیٹ ایسا ہو چکا ہوا ہے. آپ کے پاس ایک اللہ تعالیٰ نے ایک آپ کو ایک پلیٹ فارم دے دی ہے، اس پہ پازیٹیولی کام کریں. ٹھیک ہے، آپ کو آپ جو اٹھتا ہے غلط کانٹینٹ ڈال دیتا ہے اور آپ بعد میں بات کر دی جاتی ہے. ایپ یا کوئی بھی ٹیکنالوجی غلط نہیں ہوتی، اس کا استعمال کرنے والے غلط ہوتے ہیں. اچھا یہ جو خود مختاری جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں کہ عورت کو خود مختار ہونا چاہیے، اس میں ایک ضرور پہلو ڈسکس کرنا چاہیں گے ہم یہاں پہ، میرا جسم میری مرضی، فیمنزم، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ برتن میں نہیں دھوں گی، تمہارے کپڑے میں نے نہیں دھونے، تو اپنا کام خود کرو. جو اپنے جوتا اٹھا کے وہاں رکھو، جو اپنا کام سارا خود کرو، میں تمہاری نوکر نہیں ہوں. یہ والی چیز اس پہ ضروری ہے مجھے لگتا ہے بات کرنا. دیکھیں اب جن خواتین میں اگر دیکھا جائے کہ اگر کوئی کام اگر انہیں کرنا ہے تو وہ کر کے دکھا دیتی ہیں. بے نظیر بھٹو صاحبہ کی اگر آپ مثال لے لیں، پوری اسلامک ورلڈ کی پہلی وزیر اعظم خاتون بنی، وہ بھی تو اسی معاشرے میں تھی نا، بلکہ ان کو تو زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا عام عورت سے اگر کمپیئر کریں آپ. اسی طرح ابھی اور بھی بہت سی ایسی عورتیں ہیں، آسمہ جہانگیر کی مثال لے لیجئے، انہوں نے کتنا کام کیا. فاطمہ جناح کی مثال لے لیجئے، انہوں نے کیا مقام حاصل کیا. جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے وہ کام کر جاتی ہیں، وہ بہانے نہیں بناتی. وہ باہر آ کے پروٹیسٹ نہیں کرتی، مجھے میرا حق چاہیے، میرا جسم میری مرضی. وہ اپنا حق اپنی مرضی سے لیتی ہیں یار، یہ پروٹیسٹ نہیں کرتی، چورنگیوں میں کھڑے ہو کے چیخم چلا نہیں کرتی، روڈ بلاک نہیں کرتی. غلط تو نہیں کہہ رہی میں؟ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، 110% آئی ایگری وتھ یو. لیکن ابھی آپ نے جیسے بات کی نا میرا جسم میری مرضی، یہ بڑا لوگوں نے غلط، اور مردوں نے نہیں عورتوں نے، میں نے جیسے ابھی سٹارٹ میں بات کی کہ یہ بھی ایک مافیا ہے جو غلط طریقے سے جنہوں نے پریٹینڈ کر کے ان عورتوں کو دیکھیں. جب یہ لفظ آتا ہے نا میرا جسم میری مرضی، اس میں بہت سی ایسی بچیاں بھی تھیں جو ریپیس جو اس چیز کا شکار ہوئی تھی، یہ ان کے لیے جاتا ہے. یہ چیز ان کے لیے جاتی ہے جی. جو آپ نے ایک ولگیرٹی کو پروموٹ کر کے یہ پوری ایک کہہ لے کہ اینٹی ہماری سوسائٹی کی ان خواتین کو کرٹیسائز کیا گیا، یہ ان کے جن خواتین جس کو ہم نے بڑا ایک اپنے حق میں سمجھ لیا، یہ ہمارے حق میں نہیں ہے. ہم بات کریں اگر دیکھیں میں نے جیسے سٹارٹ میں ہم نے بات کی کہ سب سے پہلے اسلام نے عورت کو امپاورڈ کیا ہے. بیسیکلی اگر آپ بات کریں نا فیمنزم کا، تو عورت کو تو تمام حقوق دیے ہی گئی اسلام میں. اس سے پہلے تو فیمنزم کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا، اور نہ کسی اور مذہب میں. ہم مذہب کے ساتھ ہی اس کو جوڑیں گے. ہم ایک انسانیت میں اگر بات کریں تو عورت کے بیسک رائٹس کیا ہیں؟ فیمنزم ہے کیا؟ فیمنزم ہے کہ اس کو اس کی تعلیم کا حق دیا جائے، اس کو اس کی وراثت کا حق دیا جائے، اس کو زندگی میں جو وہ اپنی طریقے سے زندگی ان اے پازیٹیو وے آپ گزارنا چاہتی ہیں، آپ اس کو اس کا رائٹ دیں. آپ جس طرح سے اپنے بیٹے کی ایک اچھی پرورش کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا کہ اس کو اچھی تربیت ملے، اس کو اچھا کھانا پیلے ملے، اس کو اچھی ایجوکیشن ملے، بیٹی کو بھی وہی سب ماحول دیں. مطلب عورت کے حقوق، کیونکہ عورت کو ہمارے ہاں میجورٹی فضا مرد جو ہے نا، عورت کو میں ہر مرد کی بات نہیں کری، میجورٹی مرد. عورتیں ایک لفظ سے
اچھا وہ کیوں ڈر رہی ہوتی ہیں؟ وہ گھر بھی سنبھال رہی ہیں، بچوں کو بھی سنبھال رہی ہیں، لیکن اس کو ہمیشہ ایک خوف رہتا ہے اس کے ذہن میں کہ تم نے نہیں، اچھا تمہیں یہ چیز سمجھ نہیں آتی، میرے آگے بول رہی ہو، 3 لفظ کی مار ہو تم. یہ جو لفظ 3 لفظ کی مار ہے نا، یہ عورت کو ختم کر دیتی ہے. اور اگر مرد کو بھی یہ پتہ ہوتا ہے نا، بہت سے ہمارے ہاں جو اس وقت ہم بات کریں ان مردوں کو ہم کرٹیسائز کر رہے ہیں، اس سوسائٹی کو جس میں عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں. اگر عورت کو پتہ ہو کہ میں امپاورڈ ہوں، میں کسی کی محتاج نہیں ہوں، تو وہ کبھی بھی، وہ بھی برابری پہ انسانیت کی طرح آپ سے آگے بات کرتی ہے. انسانیت کے رولز سیٹ ہوتے ہیں. ہم لوگ جب اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، وہی بات ہے کہ جہیز دینے کی بجائے ان کی تعلیم و تربیت پہ دھیان دیں. عورت جو میرے خیال میں آج کل اگر آپ دیکھیں نا، تو جو امپاورڈ عورت ہے نا، وہ گھر میں بیٹھی ہوئی خواتین کی طرح وہ بھی اپنے گھروں کو زیادہ اچھا لے کے چل رہی ہیں. وہ مرد کا یہ قطن معاشرے کا یہ جو ہمارے ایک المی ہے نا کہ اگر امپاورڈ عورت ہو گئی ہے تو وہ گھر نہیں بسائے گی. خدا کے لیے اس سے نکلیں. آپ کی بہن بیٹی یا آپ کی بیوی، مجھے بتائیں فضا، آج کے معاشرے میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ فائنینس. معاشی طور پر جو کمزوری ہے وہی گھروں میں عموماً دیکھنے میں آ رہی ہے نا، خرابیوں میں زیادہ تر وہی وجوہات آ رہی ہیں. میاں بیوی اگر دونوں مل کے کما رہے ہیں، دونوں ایک اچھے اپنے بچوں کو ایک اچھی لائف سٹائل دے رہے ہیں، ایز کمپیئر اگر دیکھا جائے تو ان خواتین سے وہاں پہ بہت زیادہ کم مسائل ہوتے ہیں ان گھروں میں. آپ اور کیا ہم لوگ امپاورڈ نہیں ہیں؟ ہمارے جیسے بہت ساری خواتین جو گھروں کو بھی لے کے چل رہی ہیں، بچوں کی اچھی پرورش بھی کر رہی ہیں، سوسائٹی میں بھی موو کر رہی ہیں، پروفیشنلی بھی اپنے آپ کو لے کے چل رہی ہیں، اپنے رشتوں کو بھی نبھا رہی ہیں، تو وہ بھی تو مثالیں ہیں. آپ صرف ایک طبقے کو لے کے مت چلیں کہ وہ فیمنزم ہے. وہ فیمنزم نہیں ہے. وہ فیمنزم کو بلکہ فیمنزم کے نام پہ اس کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں. بالکل درست. آپ کی بات سے متفق ہوں میں، اور آئی ہوپ کہ لوگوں کو بھی یہ بات سمجھ آئے. اپنی بچیوں کو ایجوکیشن اور اسکل لرنر بنائیں. کوئی شک نہیں. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. آئی ہوپ آپ اس پہ عمل کریں اور اپنی زندگی کو چینج کریں، اور اپنی بیٹیوں کو خاص طور پہ اپنے پیروں پہ کھڑا کریں، ان پہ انویسٹ کریں، نہ کہ ان کے جہیز پہ.